السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له لا ند له لا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے مولا، معراج کے دلہا، جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی، مصطفیٰ جان رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ وبددہور وکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ طفیل مجھ فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو حق سن کر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا حسین اور جمیل موقع ہے، ماشاءاللہ نورانی ماحول ہے، اور میں مرکزی میلاد کمیٹی کا بھی اور جو نوجوانوں نے یہاں جلسہ سجایا ہے، میں ان کی ہمتوں کو سلام کرتا ہوں. اللہ ان کی
بازوؤں میں مولا علی کی قوت کا صدقہ عطا فرمائے، چونکہ بیشتر علاقوں میں لوگ قومی یکجہتی کے نام پر، صلح کے نام پر، تصویر مت بنائیے، تصویر مت بنائیے، رکھ دیجیے، تصویر مت بنائیے، یہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا نزول ہو رہا ہے۔ ایسی جگہ پر کوئی ایسا کام جو کہ شرع میں حرام ہو، اس کو کرنے سے اللہ کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولتے جائیے، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ تو تقریباً علاقوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں کو منتقل کیا گیا یا پوسٹ پون کیا گیا، لیکن آپ کی جرأت و بہادری اور ہمت نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آغاز کر دے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے کے لیے جو آپ نے ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دونوں جہاں میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے چونکہ ہمارا پیغام امن ہے، ہمارا پیغام دنیا اور آخرت میں کامیابی والا پیغام ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر اپنی جانوں کو قربان کر دینا، یہی ہمارا پیغام ہے۔ تو آج جن حالات میں آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، بے شک یہ آپ کی ایمانی حرارت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ لوگ بہت جلد دین کے معاملے میں پاؤں دکھا پیٹ دکھا کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن آپ نے دین کے معاملے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب کریم پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے، آپ جو نہیں جانتے تھے، تکن تعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، اور یہ اللہ وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو تھوڑا ذہن میں رکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے اعتراض کیا، پروردگار عالم، ہم تیرے حکم کی پابجائی کرتے ہیں، تو جو حکم دیتا ہم اس کو پورا مکمل اس پر عمل پیرا رہتے ہیں، کیا ہم جیسے فرشتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے ہونے کے باوجود کیا اللہ کو انسان کو خلیفہ بنائے گا؟ وہ جو انسان قتل و غارت گری کرے گا، وہ انسان جو فتنہ اور فساد کرے گا، اے رب کریم تو کیا انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت مبارکہ سے رب کریم نے ان ملائکہ سے پوچھا، اے ملائکہ بتاؤ ان چیزوں کا علم، کیا تمہیں ان چیزوں کا علم ہے؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے اعتراض پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء جو پہلے سے موجود نہیں ہیں، اس سے لے کر کے قیامت تک جو ماریزیں وجود میں آئیں گی اور قیامت کے بعد جو چیزیں واقع ہوں گی، ان تمام کا علوم عطا فرما کر تمام اشیاء کا بالخصوص ان کے نام بتائے،
اور کون سی چیز کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا کہ اس کا نام یہ ہے, اس کا کام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا یہ کام ہے. یعنی قیامت تک ماریز وجود میں آنے والی تمام اشیاء کا نام بھی پروردگار عالم نے وَكُلَّهَا فرمایا تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے, اور تمام چیزوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے دیا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو سامنے رکھ کر کے پروردگار عالم نے ملائکہ سے پوچھا, اے فرشتوں کی جماعت, اے ملائکہ کی جماعت, بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے, اس چیز کا کیا نام ہے, ان چیزوں کے کیا نام ہے. تو ملائکہ نے عرض کیا دس بستہ پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے انسان کو نائب اور خلیفہ اس لیے بنایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تمام آدم علیہ السلام کے سامنے جب تمام اشیاء پیش کر دی گئی, حضرت آدم علیہ السلام نے تمام کے نام بھی گنوا دیے, تمام کے خصائص بھی گنوا دیے, تمام کے کام بھی گنوا دیے. اب ذرا سوچیں, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام اور ان کے کام بتا دیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نائب اور خلیفہ بنایا ہے. اس کے بعد اب یہاں پر تھوڑا رک کر کے ذرا غور کیجئے, آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھائے اور ان کے خصائص بتائے. اب یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ بتا دیا. اسی کو محدثین فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا. جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اسی لیے سب سے افضل و اعلیٰ, سب سے بلند و بالا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, انسان کو سوچنے اور غور کرنے اور فکر کرنے کی تمیز و صلاحیت دی, اور تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا. آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, چاہے چرند ہو, چاہے پرند ہو, چاہے زمین پر چلنے والی اللہ کی مخلوق ہو, آسمان میں اڑنے والی اللہ کی مخلوق ہو, یا پھر سمندر میں جینے والی زندگی گزارنے والی مخلوقات ہو. بلکہ صرف اتنا نہیں, ملائکہ جو نوری جماعت ہے, فرشتوں کی جماعت میں بھی ان سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنا کر کے پیدا کیا. تمام انسانوں میں عام انسانوں سے اوپر جو قرآن پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, ناظرہ قرآن پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں, جسے ہم اور آپ قاری کہتے ہیں, ایک عام انسانوں سے اوپر ایک قاری کا مقام ہوتا ہے. ایک قاری سے اوپر ایک حافظ جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے. حافظ سے اوپر ایک عالم کا مقام ہوتا ہے, عالم سے اوپر ایک فاضل کا مقام ہوتا ہے, فاضل سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مفتیان اکرام بندے ہوتے ہیں جو علوم نبویہ سے اپنے سینوں کو بھرتے ہیں. مفتیان اکرام کے اوپر یہاں آ کر کے آپ کو سمجھنا پڑے گا, ان سے اوپر مفتیان اکرام میں ہو, علماء حق میں ہو, تو اللہ کے ولیوں کا مقام کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں سے اوپر, اللہ کے ولیوں سے اوپر ائمہ دین, مجتہدین, مجددین, محققین, محدثین کا مقام ہوتا ہے. ان سے اوپر تبع تابعین ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا. تبع تابعین کے اوپر تابعین کا مقام ہے, تابعین کے اوپر صحابہ اکرام کا مقام ہے, صحابہ اکرام کے اوپر انبیاء و مرسلین کا مقام ہے, اور انبیاء و مرسلین کے اوپر یعنی سب سے افضل و اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی ذات کو پیدا کیا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مبعوث کیا, کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھو. اور اس کو آگے میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں پوری روح انسانیت کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, سب سے بلند و بالا مقام ساری مخلوقات میں. اللہ تعالیٰ خالق ہے. زور سے بولیے کیا ہے خالق؟ یعنی پیدا کرنے والا. خالق یعنی معبود, یعنی جس کی عبادت کی جائے اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی جا سکتی؟ زور سے بولیے گا. نہیں, اللہ خالق, اللہ معبود, اللہ مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا
اللہ کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، بے عیب ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. بے عیب ہے. اللہ کی ذات میں نقص اور عیب ہو سکتا؟ زور سے بولیے گا. نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہونے کے اعتبار سے بے عیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں، پورے انسانوں میں، پورے اشرف المخلوقات میں، تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ عزت والا اور بے عیب جس بندے کو پیدا کیا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اچھا، اس کو سمجھیں گے کیسے؟ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی. اس کو سمجھیں گے کیسے؟ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کل صبح کوئی اعتراض کر دے کہ بھائی آپ لوگ تو ہیں ہی بریلوی، آپ تو ہیں ہی سنی، آپ تو ہے ہی میلادی، آپ نبی کی تعریف ہی تو کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم سے اچھی قسمت کس کی ہو سکتی ہے؟ دشمن بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ نبی کی محبت دیکھنا ہو تو سنیوں میں دیکھو، نبی کا عشق رسول دیکھنا ہو تو سنیوں میں دیکھو. ارے فرشتے بھی جس قوم پر رشک کرتے ہوں گے نا وہ اہل سنت و جماعت ہے. الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کے لیے ہم کسی اور سے بات نہیں کرتے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اے قرآن، ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ رسول کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و اعلیٰ اللہ نے کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، لیکن ہم قرآن سے دلیل مانگنا چاہتے ہیں. اے قرآن تو بتا دے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت و عظمت والا بھی کوئی پیدا ہوا ہے؟ تو قرآن اٹھا کر کے کہو. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں، کس میں؟ بولتے جائیے گا. عالم ارواح، یعنی یہ ہم جس میں ہے یہ عالم اسباب ہے. کیا ہے؟ عالم اسباب کہیے، عالم دنیا کہیے. اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. کہاں تھے؟ جسم کا وجود نہیں آیا لیکن روحیں پہلے سے موجود تھی عالم ارواح میں. اب ہم عالم اسباب میں دنیا میں ہیں. اس کے بعد جب انتقال کر جائیں گے، کیا کر جائیں گے؟ ان کی طرح مر کے جل کے ختم نہیں ہوں گے. انتقال کا معنی ہے منتقل ہونا. کیا معنی ہے؟ زور سے بولو. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی یہاں سے منتقل ہوئے ہیں، اللہ کے نبی یہاں سے منتقل ہوئے، انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے. لیکن ان کی عقیدے کی طرح مر کر مٹی میں مل گئی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کتنے احمق لوگ ہیں. کسی بھی جماعت کے مولوی سے پوچھو، مولوی صاحب خبر میں عذاب ہوتا؟ ارے بہت سخت عذاب ہوتا. رے نمازہ نہیں پڑھا تو جہنم، سانپاں آتے، بچھو آتے، آگ آتی. تم کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گیا تو عذاب کس پر ہوگا؟ تم کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گیا تو سوال کس سے ہوں گے؟ کس سے ہوں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں کوئی بریانی کا دیغ نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ اہل سنت دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت ہمارے شہر کے، ہمارے گاؤں کے، ہمارے خاندان کے ہیں؟ نہیں. اعلیٰ حضرت نے جو محبت رسول کا جام دیا ہے نا، وہ پی لو گے تو زندگی بھی سکون سے گزرے گی، خبر کی منزل بھی سکون سے گزر جائے گی. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وعلی عبد الظہور وکرمہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ پھر سے آپ بول دیجیے. انتقال. نہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ تو سن ہی رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ کیونکہ ان میں طلبہ ہیں نا، میں جانتا ہوں طلبہ کبھی کبھی شرارت میں بھی نعرے لگا دیتے ہیں. ہاں بہت شریف ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. انتقال سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ، زور سے کہو معاذ اللہ، نبی بھی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. زور سے کہو معاذ اللہ. ان کے عقیدے کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے تو خبر میں نہ سوال کی گنجائش ہے، نہ جواب کی گنجائش ہے، نہ عذاب کی، نہ ثواب کی، کچھ بھی باقی رہی نہیں. مطلب ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی جب ملنا گڑنا ہے تو بازو والوں کی طرح لیا کہ جلا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تم باقی رہنا نہیں تو جلاؤ گاڑو، کچھ بھی کرو، کوئی مسئلہ ہونے والا. ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. ہم جب ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہوتا ہے نا
اسے غسل دیتے ہیں، رگڑ رگڑ کر کے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، نیا کپڑا پہناتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ ارے جب مر ہی گیا ہے تو اتنا اہتمام کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان والے، ہمیں یقین ہے کہ وہاں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، اسی لیے تو اتنا سچ سنور کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے بڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا، حضور یہ بتائیے، لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، سوال و جواب کیسے ہوگا اور سوال جواب کا اثر کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ مثال سے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، جیسا آپ اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں آرام سے بڑے اچھے گدے پر سو رہے ہیں، بہت گہری نیند میں ہیں، لیکن آپ نے خواب دیکھ لیا، خواب میں ایک شخص آپ کے پیچھے تلوار لے کے بھاگ رہا ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگ رہے ہیں، وہ تیزی سے آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے جب تھک گئے، سانس پھولنے لگی، اچانک آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ بستر ایک بہترین نرم بستر ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، لیکن پسینے جسم پر بہ رہے ہیں اور سانس چڑھ رہی ہے اوپر کو۔ ارے یہ کیا کیفیت ہے؟ بستر میں آرام سے سو رہا تھا اور ایئر کنڈیشن کمرے میں پسینے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ خواب میں جو کیفیت دیکھ رہا ہے، خواب میں، عالم خواب میں جو کیفیت دیکھ رہا ہے، اس کے اثرات اس کے جسم پر وارد ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کی منزل بھی ایسے ہی ہے، جسم باقی رہے گا اور اگر اچھا نیک زندگی گزار کے گیا تو جنت کی جو بہاریں ہوں گی وہ روح کو بھی محسوس ہوں گی، جسم کو بھی محسوس ہوں گی، اور اگر گناہ کر کے دنیا سے گیا تو عذاب کی جو کیفیت ہوگی وہ روح پر ہوگی، جسم پر ظاہر ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ احمق لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس سے دین مانگتے پھرتے ہیں۔ پہلے پیاز بیچتے تھے، مول صاحب 3 دن کی جماعت میں جا کے آئے تو ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک مول صاحب چنا کتھا لگاتے تھے، لوگوں پہلے پان کو چنا کتھا لگاتے تھے، اب لوگوں کو چنا لگا رہے ہیں۔ جماعت میں گئے تھے 40 دن کی، آئے تو مسئلے بتا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، زور سے کہو، تم نے اندھے لنگڑے لولے مولویوں سے دین لیا ہے، ہم سنی، ہم نے غریب نواز سے دین لیا ہے، ہم نے غوث اعظم سے دین لیا ہے، ہمیں دین دینے والا بندہ نواز کے سدراج ہے، ہمیں دین دینے والا معشوق ربانی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سچوں سے دین لیا ہے، اسی لیے ہمیں سچا دین ملا ہے، تم نے جھوٹوں سے دین لیا، اسے دھوکے میں پڑ گئے ہو۔ درود شریف پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیح وعلی عبد الدہور وکرمہ۔ اور سنیوں، یقین رکھنا اس روئے زمین پر اگر کوئی کامیاب جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بالکل ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیا ہوگا کیسا ہوگا، ان کا نے بھی قرآن ہے، حدیث ہے، ان کا نے بھی سب کا نے، شیطان کے پاس ہے تو ان کے پاس ہونے میں کیا کمی ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس عنوان پر آگے آئیں گے جس عنوان پر میں نے روکا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح سے چلے تھے ہم لوگ، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے منعقد کیے۔ کتنے؟ زور سے بولیے، 2۔ پہلا جلسہ تمام روحوں کو، جتنے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تمام روحوں کو جمع کیا، روحیں پیدا ہو چکی تھی، روحوں کو جمع کیا۔ قرآن نے کہا الست بربکم، تمام روحوں کو پروردگار عالم نے خطاب کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ لیکن اب کیا ہے، انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ دنیا میں آنے کے بعد کوئی کسی کو خدا بنا کے بیٹھا ہے۔ وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، مٹی پتھر کنکر ہوا جھاڑ پہاڑ سمندر سانپ بچھو سب کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض مقامات پر فرماتا ہے اے لوگوں، کیا تم نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا؟ یعنی عالم ارواح کا وعدہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ تم نے وہاں وعدہ کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، یہاں آ کے ان کے پیچھے لگ گیا۔ الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے وہاں قالوا بلا کہا تھا، تو جس یقین کے ساتھ کہا تھا اللہ نے مسلمان پیدا بھی کیا ہے، انشاءاللہ مسلمان ہو کر کے دنیا سے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے وفادار بندے ہیں، اللہ کے
زور سے بولیے اللہ کے وفادار بندے ہیں۔ ایک مجلس ختم ہوئی، تمام روحوں کو چھٹی مل گئی، چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اہم اجلاس تھا، بڑا خاص اجلاس تھا، اس میں تمام روحوں کو نہیں جمع کیا گیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی جماعت جو آنے والی تھی، ان تمام نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام نبیوں اور رسولوں کو بٹھایا۔ جیسے آپ کا جلسہ ہے، ہماری حیثیت کے مطابق ہم نے سجایا ہے، وہ پروردگار عالم کا جلسہ تھا۔ اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی، ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم محتاج ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے فقیر اور بھکاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے عالم ارواح میں دوسرا جلسہ منعقد کیا، صرف انبیاء و مرسلین کی روحوں کو جمع کیا، دوسرے عام لوگوں کو اس میں انٹری نہیں تھی، عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ انبیاء و مرسلین کی جماعت کو بلایا، بلا کر کے بٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، یاد کرو جب ہم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء و مرسلین کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا، پکا عہد لیا، پکا میثاق لیا۔ کیا عہد لیا گیا، کیا میثاق لیا گیا، کیا وعدہ لیا گیا؟ یہاں کی بات نہیں چل رہی، عالم ارواح کی بات چل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کی روح کو جمع کر کے میثاق لیا، عہد لیا۔ کیا میثاق لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء و مرسلین کی جماعت، میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ زور سے بولتے جائیے گا۔ نبوت دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں۔ نبوت بھی دی جائے گی، کتاب بھی دی جائے گی، حکمت بھی دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین سے کہا کہ اے انبیاء و مرسلین کی جماعت، ہم تمہیں کتاب دینے والے ہیں، نبوت کا تاج پہنایا جائے گا، رسالت کا سہرا باندھا جائے گا، اور اللہ تمہیں معجزات عطا فرمائے گا، تمہیں کتابیں دی جائیں گی، تمہیں صحیفے دیے جائیں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا مقام بلند و بالا ہے، تمام عظمت والے رسول ہیں، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، تمام رسولوں پر اتری اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے نبی اور رسولوں کی جماعت، میں تمہیں نبوت کا تاج دے رہا ہوں، رسالت کا سہرا باندھا جائے گا، معجزات دیے جائیں گے، کتابیں دی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفے نازل کرے گا، اور معجزات اتنے کمال والے معجزات دے گا۔ کیسے کیسے معجزات ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات دیکھو، سب کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ جیسے آپ گھر سے آتے ہوئے کچھ کھا کر کے آئے ہو نا، آپ گھر میں کچھ رکھ کر کے آئے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آ کر کے کوئی بیٹھتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا بچا کر آئے ہو، عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے گا۔ اصل مقصد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ہے نا، اسی کے لیے پوری گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا سنجیدگی سے سن لیجئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، جیسے بچے کھیل کھیل میں مٹی کا پرندہ بنا لیتے، مٹی کا پرندہ بناتے۔ قم بإذن اللہ، اے پرندے اللہ کے حکم سے اڑ جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ پرندے پر پھونک مارتے، پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ زور سے بولو، کس کا معجزہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ دوسرا، ماں پیٹ اندھا پیدا ہوا ہو، آنکھ کی پتلیاں بھی نہ ہو، بالکل پیدائشی اندھا ہے۔ اکثر ایسے اندھے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں آنکھوں کی پتلیاں بھی نہیں ہوتی، پلکیں پلٹی ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ آپ کے پاس کوئی مادرزاد اندھا آتا تو مٹی کی گولیاں بناتے اور آنکھوں کی جگہ رکھتے اور ہاتھ پھیر دیتے تو وہ مٹی کی گولیوں سے ایسے دیکھنے لگتا جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا یہ ایک۔ دوسرا یہ کہ برس جو کھوڑ کا مرض ہوتا ہے، انگلیاں سڑنے لگتی ہیں، جسم کے اکثر اعضاء سڑ کر کے جھڑنے لگتے ہیں، وہ برس کا مرض اس دور میں تو نہیں رہا لیکن اس دور میں تھا، اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا، اس دور میں ہے تو اس کا علاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھوڑ کا مرض والا انسان لایا جاتا، برس کے انسان مریض کو لایا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے اللہ شفا عطا فرما، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے، اس کا جسم بالکل صحیح و سالم ہو جاتا۔ سبحان اللہ، صرف
صرف اتنا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مردہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر کے رکھا جاتا کہ مردہ ہے، مر گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہہ کے آواز لگاتے مردہ اٹھ کر کے چلنے لگ جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسول پیغمبر سب عزت والے ہیں، سب عزت والے ہیں، سب مقام والے ہیں، سب مرتبے والے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اب کیا چاہتا ہے قرآن، کیا کہتا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے نبی و رسولوں کی جماعت، میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں، معجزے دے رہا ہوں، عزت و شان اور مقام و مرتبہ دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو تمہارے ہوتے ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو سنو، اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسولوں کو حکم دیا گیا اگر میرا محبوب رسول آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا، میرا محبوب رسول آ جائے تو اس کی مدد کر دینا۔ اے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تیری شان الگ ہے، پروردگار عالم تیری شان جیسی کسی اور کی شان ہو کیسے سکتی ہے؟ رب کریم تو جانتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوگی، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے ما کان محمد ابا احد من ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئیں گے، میرے مصطفیٰ اس زمانے میں آئیں گے جس زمانے میں کوئی نبی اور رسول موجود نہیں ہوگا۔ اے اللہ پھر چاہتا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبیوں رسولوں کو اور نبیوں رسولوں کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ ان نبیوں رسولوں کو رسالت بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، نبیوں کو معجزات ملے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں، نبیوں پر کتابیں اتری ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں، اس لیے تو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہی ہوا بھی، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، روئے زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، صفی اللہ ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت آدم چلے گئے، حضرت نوح تشریف لائے لا الہ الا اللہ، نوح النجی اللہ، میں اللہ کا نبی نوح ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل تشریف لائے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت داؤد تشریف لائے لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، حضرت موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ آئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب سوچو تمام نبیوں کی امتوں کو انہوں نے اپنا اپنا کلمہ پڑھایا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، مرکزی میلاد کمیٹی، مرکزی میلاد کمیٹی، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ رسالت۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی۔ ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اللہ اللہ، یعنی آپ اس بات کو سمجھیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت آسان انداز میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، زیادہ گہری اور گاڑی باتوں میں آپ نہ پڑھیں، میں آسانی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ہوائیں چلائی، سمندر، دریا، پہاڑ، جو جو چیزیں آپ کائنات میں دیکھ رہے ہو اس سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے
پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین و آسمان جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ، جو کچھ ہم نہیں دیکھ پاتے اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، جنت بھی بنائی تو اللہ نے، جہنم بھی پیدا کی اللہ نے۔ اب ذرا سوچو، زمین، آسمان، چاند، سورج، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند سورج بناتا، کچھ بھی نہ بناتا۔ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اے بندو، زمین، آسمان، چاند، سورج سب کو پیدا میں نے کیا ہے، لیکن جس کے صدقے میں پیدا کیا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ اب اسی لیے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت جابر عرض کرتے ہیں ایک رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، 14ویں رات کا چاند طلوع ہے، بڑا حسین و جمیل چاند ہوتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند اکثر محبوب اپنے محبوب کو دیکھ کر کہتا ہے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہو، اللہ اکبر، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو اللہ اکبر، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اور کالی دھاریوں والی چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کریم لیٹے ہوں، سبحان اللہ، سارے کائنات کو سکون مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس چادر میں ایسے کھل کر کے چمک رہا ہے، ایسا نور برس رہا ہے، تو میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، میں نے آمنہ کے چاند کو دیکھا، میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، میں نے کائنات کے چاند کو دیکھا، دونوں کو غور سے دیکھتا رہا، اور آخری میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے 14ویں کا چاند مصطفیٰ کی حسن کا صدقہ و خیرات لے کے چمک رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اللہ اکبر۔ جس کو جو ملا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے خاصم ہو تم، جس کو جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، اللہ اکبر۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء اور رسولوں کی بات، جب ایسے آپ نے ساری کائنات کو دیکھ لیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، اچھا پیدا کرنے والا اللہ جس کے صدقے میں پیدا ہوا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں گے حضرت دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں بری ہیں؟ حدیثیں بے شمار موجود ہیں، لیکن عقلی دلیل سمجھنے کے لیے عام سے عام مسلمان بھی ہو تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے مصطفیٰ نے زمین پر کھڑے ہو کر کے چاند کو اشارہ کیا، مصطفیٰ کی ایک انگلی کا اشارہ پایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہے کہ چاند بہت بڑا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑی قوت والا ہے، لیکن جس کے صدقے میں بنایا گیا ہے اس کے حکم کے تابع ہے۔ مصطفیٰ ایک انگلی سے اشارہ کرے گے تو 2 ٹکڑے ہو کے دکھائے گا۔ سورج جو سب سے بڑا طاقتور ہے، سورج کی گرمی، سورج کی روشنی، سورج کی تپش، سورج کی کیفیت، کیا کوئی انسان اس کو واپس بلا سکتا ہے؟ انسان اور بشر ہونے کے اعتبار سے کیا ایسی قوت ہو سکتی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر سورج کو پلٹائے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر کے سورج کو واپس بلا کر کے بتایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس مخلوقات کو میرے صدقے میں پیدا کیا ہے، اللہ نے خالق ہے اور ساری کی ساری ملکیت اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق یعنی ساری مخلوقات کا آقا اگر کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ درختوں کو میرے آقا نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے کہو کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، تو درخت جھاڑ زمین سے اکھڑ کر کے آئے، آ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جھاڑوں نے گواہی دی، اس لیے کہ پیدا صدقے میں ہوئے مصطفیٰ کے، تو حکم ان کا نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ دریا پر مصطفیٰ کی حکمرانی، جانوروں پر مصطفیٰ کی حکمرانی، پرندوں پر مصطفیٰ کی حکمرانی، چرندوں پر مصطفیٰ کی حکمرانی، یعنی ساری کائنات میں جو جو چیز ہے اسی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت سے سہارا لے کر کے اپنی بات مکمل اختتام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ زور سے بولیے گا، اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین مانا یہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
جس نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ایمان دی، عزت دی، ماں باپ دیے، بھائی بہن دے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہماری جھولیوں میں جو کچھ ہماری حیثیت سے زیادہ ہے وہ ہمارے رب نے دیا ہے، پروردگار عالم نے دیا ہے۔ زمین کے اندر جینے والی مخلوق کا پالنے والا بھی رب کریم ہے، زمین پانی کے اندر جینے والی مخلوقات کو پالنے والا بھی رب کریم ہے، آسمان میں اڑنے والے چرندوں پرند کو پالنے والا، روزی دینے والا بھی اللہ کریم ہے۔ ساری مخلوقات کو پالنے والا کون؟ زور سے بولیے گا کون؟ زور سے بولیے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ درشی پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی والی وددور وکرمہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ، ساری مخلوقات کو پالنے والا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ اللہ کسی کا محتاج؟ زور سے بولیے گا، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ساری چیزیں جانتا ہے نا بھائی۔ آپ محفل میں بیٹھے ہو، فرشتے آتے ہیں، حدیث کو میں آسان لفظوں میں سنا رہا ہوں، فرشتے آتے ہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آ کر کے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، فلاں نام، یہ بندہ بیٹھا تھا، اس کے ماں باپ کا نام یہ ہے، یہ بیٹھا تھا، اس کے ماں باپ کا نام یہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا روئے زمین پر ایک علاقے میں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، اس محفل سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ وہ بندے چاہتے کیا تھے؟ اے اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار تھے، دعا کرتے تھے اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں بغیر دیکھے اتنا رو رو کر جنت مانگ رہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے نجات مانگ رہے تھے، اللہم اجرنا من النار کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جہنم یا جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا انہوں نے جہنم بھی نہیں دیکھا، جہنم کا عذاب بھی نہیں دیکھا، جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھی۔ رب کریم فرماتا ہے جہنم دیکھے بغیر جہنم سے اتنی پناہ مانگ رہے تھے، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم گواہ ہیں، اگر دیکھ لیتے تو وہ اس سے زیادہ رو رو کر کے جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو محفلیں، جلسے، مجلس، میلاد کی محفل، 11ویں کی محفل ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا جی جلسوں سے؟ تمہیں کیا معلوم؟ پورے علاقے میں اللہ کی رحمتوں سے سایہ بان ہو کر کے پوری علاقہ رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ اس کے حبیب کے ذکر کی آواز جاتی وہاں وہاں تک شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ ایک شیطان پڑوس میں وہ بھی پریشان ہے بیچارہ بہت دیر سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وادی وددور وکرمہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سمجھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے، جانتا کہ نہیں جانتا؟ بھائی بولتے جائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سامنے والے اتنے ہی لوگ مجھے دکھ رہے ہیں، ایک تو میرے چشمے کا مسئلہ ہے، نمبر ہے، اور دوسرا پیچھے تھوڑا اندھیرا ہے تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا کہ کون کہاں بیٹھا ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں بالکل خاموش شہر خاموشہ میں بول رہا ہوں۔ سمجھتے شہر خاموشہ؟ نہیں سمجھے، صرف منڈی ہلا رہے ہیں آپ۔ قبرستان کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ قبرستان میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، تو آپ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا۔ بولیں گے زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ وددور وکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو دکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کون نیک ہیں کون بد ہے، جانتا ہے نا، کس نے نیکی کی کس نے برائی کی، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے جو نیک لوگ ہیں انہیں جنت میں بھیج دے، جو برے لوگ ہیں انہیں جہنم میں بھیج دے، مسئلہ ختم۔ لیکن آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی ہم پر ضروری ہے۔ کس پر؟ زور سے بولیے گا۔ آخرت کے دن پر۔ کون سے دن پر؟ یوم محشر، آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یعنی میدان محشر سجے گا، میدان محشر میں سب جمع کیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں پوری روئے زمین کو پورا میدان بنا دیا جائے گا، پورے میدان میں انسانوں کی صفیں لگیں گی، 120 صفیں لگیں گی۔ کتنی؟
آپ کی مسجد اتنی صف نہیں، زمین کے یہ کنارے سے وہ کنارے تک کتنی صفیں؟ 120 صفیں لگیں گی. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 120 میں 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی اور 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کی امتوں کی ہوں گی. یعنی 1,24,000 انبیاء اکرام کی امتیں 40 صفوں میں سمٹ جائیں گی اور مصطفیٰ کی تنہا امت 80 صفوں میں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مقام و مرتبہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میدان محشر سجایا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محشر کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کتنے سال کا؟ اچھا، آپ کے علاقے میں گرمی، کڑک گرمی کا موسم ہو، دن کے 12 بجے ہوں، کیا دھوپ میں کھڑا ہونا آپ گوارا کر سکتے ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا دن، اس میں 2 گھنٹے بھی دھوپ میں کھڑے ہونے کی صلاحیت. لیکن قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا میرے پیارے. اور 50,000 سال کے دن کا عالم کیا ہوگا؟ سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. ایسے عالم میں کوئی بندہ پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی بندہ پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی بندہ پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی بندہ سینے تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی حلق تک ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی اس میں ڈبکیاں لے رہا ہے. اسی لیے علماء اہل سنت تمہیں بتاتے ہیں میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عشق رسول ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. جب عشق رسول مل گیا، رسول پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی، تو انسان اب سستی اور لاپرواہی سے زندگی نہ گزارے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھتا جائے، اس پر عمل کرتا چلا جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، میرے آقا نے ایک بھی نماز کبھی میرے آقا نے ترک نہیں فرمائی. ہم آقا علیہ السلام کے عاشق ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، جلسے سجاتے ہیں، محفلیں اور مجلسیں سجاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو پھر یہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محرومی ہے. اے میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مہمان علی بدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جانشین حضور شہباز دکن، جانشین حضور شہباز دکن، شان دکن، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مرکزی میلاد کمیٹی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے پوری تقریر کا مقصد، منبع، مرجع اور اس کا مرکز جو بنایا ہے وہ یہ ہے، اس کی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے انسان حاضر کیے جائیں گے، سوال و جواب ہوگا. کوئی بھی سوال جواب سے بچ سکتا سوائے وہ لوگ جن کو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں بخش دیا جائے. اب میں یہ سنانا یہ چاہتا تھا کہ قیامت کا میدان اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جانتا ہے کس نے نیکیاں کی ہیں، کس نے برائیاں کی ہیں. جنت میں نیکیوں کو نیکوں کو بھیج دیتا، جہنم میں برائیوں کو براؤں کو بھیج دیتا، مسئلہ حل ہو جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ زمین جس کے لیے بنائی گئی، زمین جس کے صدقے میں پیدا کی گئی، آسمان جس کے صدقے میں پیدا کیا گیا، چاند و سورج جس کے صدقے میں پیدا کیا گیا، جس کے صدقے میں یہ کائنات سجائی اور
संवारी गई है, आपने लाइटिंग लगाई है, स्टेज सजाया है। क्यों? क्योंकि सदर जलसा मेहमान खुसूसी आने वाले हैं। इसी तरह आलम में अल्लाह ने कायनात को सजाया और संवारा, जमीन बनाई, आसमान बनाया, सब कुछ बना करके परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम से यही कहलवाया, आदम लोगों को दीन की दावत देना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करवाना। साथ में आदम अलैहिस्सलाम का काम ये था कि सबको कहते, देखो मैं अल्लाह का नबी आदम हूँ, अल्लाह की जात पर ईमान लाओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं अल्लाह का सबसे महबूब रसूल हूँ, बल्कि वो अल्लाह का महबूब रसूल खातिमुन नबीयीन बनकर आने वाला है। उनका जमाना पा जाओ तो उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक सबने अल्लाह की वहदानियत की दावत भी दी और साथ ही पैगाम भी दिया कि हम अल्लाह के रसूल हैं, हमें अल्लाह ने मोजज़ात दिए हैं, किताब दी है, सहीफे दिए हैं, मकाम मर्तबा दिया है। लेकिन हम सब कुछ नहीं हैं, हम सब कोई सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई खलीफतुल्लाह है, कोई ज़बीउल्लाह है। लेकिन आखिरी जमाना वो होगा जिसमें अल्लाह का हबीब तशरीफ लाएगा। तो यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो आते रहे सबने मुस्तफा का मिलाद मनाया है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा, आका की आमद का तज़किरा, यही तो मिलाद है ना। जोर से बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबने आका की आमद का चर्चा किया, आका की विलादत का चर्चा किया, आका की बैअत का चर्चा किया। यानी तमाम अंबिया और रसूल जो करते रहे, चूंकि आका आए नहीं थे, अंबिया ने कहा आने वाले हैं, आने वाले हैं। और जब गुलाम उम्मती उनकी उम्मत में है, आका आ चुके हैं, तो हम यही कहते हैं आका आ चुके हैं। यानी वो भी मिलाद मनाते रहे, हम भी मिलाद मना रहे हैं। तो मिलाद मनाना नाजायज, बिदअत, हराम, शिर्क नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, तमाम नबियों की सुन्नत है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला ज़बीहि व आलिहि अबद दुहूरी व कररमा। जो मैदान महशर की बात कर रहा था, बात करके खत्म करता हूँ। मैदान महशर में जब सवाल व जवाब, हिसाब व किताब सब कुछ होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास तमाम मखलूकात चलेंगी। ऐ आदम अबुल बशर, हमारे बाप को, इंसानियत के बाप को, आज हम बड़ी परेशानी के आलम में हैं, आज हमें बचा लो, आज अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करो। हज़रत आदम अर्ज़ करेंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आज मैं खुद अपने रब के खौफ से थर्रा रहा हूँ, जाओ किसी और की तरफ, मैं आज अपने रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करने के लिए नहीं हूँ, जाओ किसी और की तरफ। हज़रत आदम से हज़रत नूह तक, हज़रत नूह से हज़रत इब्राहीम तक, हज़रत इस्माइल तक, ऐसे होते होते पूरी उम्मतें, पूरे इंसान हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचेंगे। है ईसा रूहुल्लाह, आप अल्लाह की रूह ईसा रूहुल्लाह हो, कलीमतुल्लाह हो। है ईसा, आज हमारी सिफारिश कर दीजिए, आज हमारी बख्शिश का सामान कर दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला मुहम्मद, ऐ लोगो, ऐ तमाम मखलूको, जाओ। आज सिफारिश कोई कर सकता है तो अल्लाह का महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, कर सकते हैं। उनके सिवा कोई और सिफारिशी नहीं है, उनके सिवा कोई शफाअत कराने वाला। जोर से बोलिएगा। इसको अल्लामा हसन रज़ा खां हसन बरेलवी ने एक शेर में समझाया, सुन लो, बात खत्म करता हूँ। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का। दुनिया में कहता था नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को ये नहीं था, इल्म गैब नहीं था, फजीलत नहीं थी, बला नहीं थी। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले इस मजलिस पाक को, इस जलसे को, इस महफिल को कबूल फरमा। जिन्होंने इसका एहतमाम किया, दामे जिरम सुकने कदम कलम जो चल कर आए, जलसे में बैठे, रब करीम सबकी जायज़ दुआएं, जायज़ तमन्नाएं, जायज़ मुरादें पूरी फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते बसते हैं, सबकी जान, माल, इज़्ज़त, ईमान की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस इस पूरे इलाके में रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। इराक़, लबनान, शाम, उर्दुन, यमन के मुसलमानों की मदद फरमा। बर्रे आज़म हिंदुस्तान के हालात को जानता है मौला, पूरे हमारे मुल्क में अमन व सलामती नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह करीम, हर किस्म के फितने, फसाद से हम सब की हिफाजत फरमा। रब करीम, मालिक मौला, जितने यहाँ बैठे तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथ उठाए भीख मांग रहे हैं मौला, सबकी जायज़ दुआएं, जायज़ तमन्नाएं, जायज़ मुरादें पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद
आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ हो जाए या दूजल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक मैं क्या मेरी दुनिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। अस्सलाम।